نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے جذبہ دل کر میں چاہوں، اے جذبہ دل کر میں چاہوں، ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کی طرف دو گام چلوں تو سامنے منزل آ جائے۔ عزیز دوستو، یہ لمحات میرے لیے باعث تحسین، باعث فخر اور باعث برکت بھی ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ لمحات میرے لیے باعث تحسین اور باعث رحمت کیوں ہے، میں کیوں فخر محسوس کر رہا ہوں؟ تو عزیز دوستو، اس کا جواب یہ ہے کہ مجھے آج فخر محسوس ہو رہا ہے کہ میں مجاہدین کو خطاب کر رہا ہوں۔ میرا خطاب مجاہدین سن رہے ہیں اور میں مجاہدین کا مرتبہ اور مقام بیان کر رہا ہوں۔ اس لیے مجھے فخر ہے کہ میں اپنے مجاہدین کے مرتبے اور مقام کی بات کر رہا ہوں، میں ان کے فضائل کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیز دوستو، میرے مجاہدین دنیا کے نمبر 1 مجاہدین ہیں۔ جدھر جاتے ہیں، جدھر سے آتے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ میری زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مجاہد، میں اسی لیے نمازی۔ تو عزیز دوستو، آؤ کائنات کے رب سے پوچھتے ہیں کہ مجاہدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ میرے رب نے سورہ العادیات میں ارشاد فرمایا، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَأَثَرْنَ بِهِ جَمْعًا۔ تو میرے رب نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قسمیں کھائیں۔ اگر اخلاص ہو تو درس و تدریس بہت بڑا عمل ہے، دعوت و تبلیغ بھی بہت بڑا عمل ہے، طواف و سعی بھی بہت بڑا عمل ہے، تسبیح و تحلیل بھی بہت بڑا عمل ہے، زہد و تقویٰ بھی بہت بڑا عمل ہے، راتوں کو اٹھنا، شب بیداری بھی بہت بڑا عمل ہے، سخاوت اور دریا دلی بھی بہت بڑا عمل ہے۔ عزیز دوستو، عدل و انصاف بہت بڑا عمل ہے۔ عزیز دوستو، کسی یتیم کی پرورش کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ عزیز دوستو، کسی غریب کے کام آنا، کسی کی تکلیف کو دور کرنا بھی بہت بڑا عمل ہے۔ لیکن میرے رب نے، رب کائنات نے کبھی مدرس کی قسم نہیں کھائی، کبھی عادت کی قسم نہیں کھائی، کبھی حاجی کی قسم نہیں کھائی، کبھی نمازی کی قسم نہیں کھائی، کبھی اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کی قسم نہیں کھائی۔ صرف قسم کھائی ہے تو مجاہدین کے گھوڑوں کی قسم کھائی۔ 4 قسمیں کھائی میرے رب نے، 4 قسمیں۔ گھوڑوں کے ہانپنے کی قسم کھائی کہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کی سانس پھولتی ہے تو وہ ہانپتے ہیں، پھر وہ سون مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان چنگاریوں کی قسم کھائی میرے رب نے۔ پھر وہ صبح کے وقت حملہ آور ہوتے ہیں، پھر وہ گرد و غبار اٹھاتے ہیں اور لشکر میں گھس کر حملہ کرتے ہیں۔ تو رب کو ان گھوڑوں کی نسبت کی وجہ سے، گھوڑوں کی نسبت کس سے ہے؟ گھوڑوں کی نسبت ہے مجاہدین سے، جو اللہ کی رضا کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جو جہاد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، جو کافر کفار پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے
کلمہ حق کہنے کے لیے، کلمہ حق کی سربلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، تو میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کے بارے میں فرمایا، آپ نے فرمایا مجاہدین کی صف میں 1 گھنٹے کا قیام 60 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مجاہدین کے ساتھ ایک سفر کرنا، مجاہدین کے ساتھ ایک سفر کرنا 50 حج کرنے کے ثواب سے زیادہ افضل ہے۔ تو میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ خاتم النبیین نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے مجاہدین کے ساتھ میدان جنگ میں ایک لمحے کا قیام، 1 ساتھ کا قیام، شب قدر اور لیلۃ القدر کی راتوں کو حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر ساری رات عبادت کرنے سے وہ ساتھ جو ہے وہ افضل ہے۔ تو عزیز دوستو، مجاہدین کا مرتبہ اور مقام میں مختصر وقت میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ علماء کرام نے تو اس پر کتابیں لکھی ہیں، کئی جلدیں لکھ دی ہیں، لیکن پھر بھی مجاہدین کا مقام، مرتبہ اور فضائل جو ہیں وہ ختم نہیں ہوتے، کیونکہ جو رب کی رضا کے لیے لڑتے ہیں وہ کسی دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نہیں لڑتے، مال و دولت کے لیے نہیں لڑتے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ مجاہدین کے اتنے فضائل، یہ مقام و مرتبہ کیوں ہے؟ آؤ ذرا قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ انعام میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور مرنا اللہ ہی کے لیے ہے جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو مجاہد اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے، اپنے رب سے عہد کرتا ہے، حلف اٹھاتا ہے کہ یا اللہ میرا سب کچھ تیرے لیے ہے، میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، یا اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری ہر چیز اے رب تیرے لیے ہے، میں تیری رضا کے لیے ہی زندہ ہوں، میں تیری رضا کے لیے ہی مرتا ہوں۔ تو عزیز دوستو، مجاہدین کی شان، مجاہدین کا مرتبہ، مجاہدین کا مقام ایسے نہیں ہے۔ مجاہد کی خواہش کیا ہے؟ اور میں بتاتا ہوں آپ کو کہ مجاہد کی خواہش کیا ہے۔ مجاہد جب جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنے دل میں عہد کرتا ہے، وہ اپنی خواہش جو ہے رب کے سامنے رکھتا ہے، وہ دشمن پر کڑکتی ہوئی بجلی کی طرح، گرجتے ہوئے بادلوں کی طرح ٹوٹ پڑتا ہے، طوفان بن کر ٹوٹ پڑتا ہے اور ان کی صفوں میں کھلبلی مچا دیتا ہے۔ اور رب سے مانگتا کیا ہے؟ رب سے مانگتا ہے کہ یا اللہ میں تیری رضا کے لیے لڑ رہا ہوں، یا اللہ میرے یہ دونوں بازو بھی کٹ جائیں، یا اللہ میری ٹانگیں بھی کٹ جائیں، یا اللہ میرا یہ سینہ جو ہے یہ گولیوں سے چھلنی ہو جائے، میری آخری ہچکی بن جائے، یا اللہ میری آخری سانس بھی نکل جائے، لیکن میں تیری رضا کے لیے، تیری محبت میں تیرے کلمہ حق کی بلندی کے لیے، میں تیرے کلمہ حق کی سر بلندی کے لیے میں باطل کے سامنے کلمہ حق بیان کرتا رہوں گا، چاہے میرا سب کچھ چلا جائے، میری جان چلی جائے، میرا مال چلا جائے، میری ہر چیز چلی جائے، میرے بچے چلے جائیں، میرے ماں باپ چلے جائیں، میری کوئی بھی چیز نہ رہے، لیکن میں پھر بھی تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑتا رہوں۔ شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن،
نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی۔ تو عزیز دوستو، شہادت اتنا بڑا عمل ہے کہ میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شہادت کی خواہش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے قسم ہے اپنے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں رب کی رضا کے لیے قتل کیا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر قتل کیا جاؤں، میں پھر زندہ کیا جاؤں، میں پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ ہے شہادت کا مقام مرتبہ جس کی خواہش میرے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، مجاہد بھی اسی طرح خواہش کرتا ہے۔ وہ جب شہید ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور پیش ہوتا ہے، اس کی آخری سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اسے دیدار ہوتا ہے، اور وہ پھر جب اللہ کے حضور جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے، تو نے میری رضا کے لیے سب کچھ دے دیا، تو نے اپنی جان بھی قربان کر دی، تو اپنے بچوں کو بھی چھوڑ آیا، تو اپنے ماں باپ کو بھی چھوڑ آیا، تو جو مال و متاع ہے دنیا کا، میں نے جو کچھ تجھے دیا ہوا تھا وہ سب کچھ تو تم چھوڑ کر میری رضا کے لیے اپنی جان دے دی ہے، تو نے اپنا خون میری رضا کے لیے بہایا ہے۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وہ ہے جنت، وہ جنت کی میوہ جات، وہ جنت کی بہاریں، لے لو جو چاہیے، لے لو جو چاہیے۔ وہ حوریں سب بنا کر تیرے انتظار میں کھڑی ہیں، تیرے حد نگاہ جہاں تک تیری نظر جاتی ہے، مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، اتنی بڑی جنت میں نے تیرے لیے بنا دی ہے، جاؤ جا کر اس میں رہو۔ تو شہید کہتا ہے، اے اللہ مجھے تیری اس جنت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تو وہ لمحہ چاہیے جب میری آخری ہچکی بندی تھی اور جب میری آخری سانس ٹوٹی تھی اور مجھے تیرا دیدار ہوا تھا، میں تو اس دیدار کا بھوکا ہوں۔ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج دے، میں تیری رضا کے لیے لڑتا رہوں، مرتا رہوں، زندہ ہوتا رہوں، پھر لڑتا رہوں، مرتا رہوں۔ یا اللہ یہی میری خواہش ہے۔ تو اللہ کہے گا، نہیں، اب یہ نعمت تجھے نہیں مل سکتی، یہ نعمت اب تجھے ایک ہی دفعہ ملنی تھی۔ اب میں نے تیرے لیے حوض کوثر میں جا کے پانی پیو، دودھ پیو، دودھ اور شہد کی نہریں تیرے لیے، میوہ جات تیرے لیے، جنت کی بہاریں تیرے لیے، جنت کی حوریں تیرے لیے۔ تو اس طریقے سے کوئی اور یہ مقام کیسے لے سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، ہمارا حسب نسب ہوتا ہے، اسی طرح شہداء کا بھی حسب نسب ہوتا ہے۔ شہداء کا حسب نسب کس سے ملتا ہے؟ میں تجھے بتاتا ہوں آج کہ کس سے ملتا ہے۔ میرے شہیدوں کا حسب نسب ملتا ہے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، جنہوں نے جنگ احد میں شہادت کا مرتبہ حاصل کیا۔ میرا حسب نسب ملتا ہے حضرت عمر فاروق سے، میرا حسب نسب ملتا ہے عثمان غنی سے، میرا حسب نسب ملتا ہے حیدر اقرار، حضرت علی المرتضیٰ، شیر خدا، فاتح خیبر سے میرا حسب نسب ملتا ہے۔ میرا حسب نسب ملتا ہے تو حسن سے ملتا ہے، میرا حسب نسب ملتا ہے تو حسین سے ملتا ہے، میرا حسب نسب ملتا ہے تو شہیدان اسلام سے ملتا ہے، میرا حسب نسب ملتا ہے تو شہید پاکستان سے ملتا ہے۔ میں ہوں شہیدوں کا وارث، میں ان شہیدوں کے نقش قدم پر چلنے والا ہوں۔ جب شہید اپنی شہادت کا مرتبہ اور مقام اپنی زندگی میں جانتا ہے تو اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے کہ کب وہ وقت آئے، کب وہ میدان جنگ لگے، کب وہ مزائل چلیں، کب وہ جہاز لے کر میں انڈیا جاؤں اور کب میں ابھینندن کو پکڑ کر لاؤں اور اسے چائے کی پیالی پیش کروں۔
یہ ہے مجاہدین، ہمارے مجاہدین، پاکستانی مجاہدین، پاکستانی ہوا باز، جنہوں نے ایم اے عالم نے 1965 کی جنگ میں 5 بھارتی طیارے 1 منٹ میں گرائے تھے۔ ورلڈ ریکارڈ ہے، آج تک کوئی یہ کارنامہ سر انجام نہیں دے سکا۔ تو عزیز دوستو، جب ہمارے شہداء اور مجاہدین اللہ کی رضا کے لیے اپنی قوم کے لیے لڑتے ہیں اور ہر چیز قربان کر دیتے ہیں، تو قوم ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ قوم کی ترجمانی ایک شاعر کرتا ہے، وہ کہتا ہے اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، اپنی جان نظر کروں، اپنی وفا پیش کروں، قوم کے مرد مجاہد تجھے کیا پیش کروں۔ تو نور جہاں بول پڑتی ہے، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا رکھاں، جنہ راواں تو جاویں، جنہ راواں تو آویں، انہاں راواں دی مٹی چومن میریاں اکھاں، میرے ڈھول سپاہیا تینوں رب دیا رکھاں۔ پھر کی کہتی ہے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو لبدی پھرے مدار کڑے، اے سودا نقد بھی نہیں ملدا، تو لبدی پھرے ادھار کڑے۔ تو ماں جو بچے کو جنم دیتی ہے، پھر بچے کی ایج کے ساتھ ساتھ اس کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں، پھر وہ اسے لکھاتی ہے، پڑھاتی ہے، اس کی تربیت کرتی ہے، اور پھر جب اس کا بیٹا آرمی میں جا کر کمیشن لیتا ہے اور وہ شہادت کا جذبہ بھی ادھر جوان ہوتا رہتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے، تو پھر ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ ماں اس لڑکی کی طرف دیکھتی رہتی ہے، اس دروازے کی طرف نظریں جمائے رکھتی ہے جس دروازے سے اس کا بیٹا آتا تھا۔ تو کسی شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ماں کا اس طرح کھڑکی کی طرف دیکھنا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، جس طرف سے آتے تھے کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، جس طرف سے آتے تھے کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، کھڑکی آج بھی اس طرف کی کھلی ہوئی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ معمولی بات نہیں ہے، والدین کو چھوڑ جانا، بہن بھائیوں کو چھوڑ جانا، شریک حیات کو چھوڑ جانا، ننھے منھے معصوم بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی رضا کے لیے میدان میں جنگ میں جا کر دشمنوں سے لڑنا۔ ہم اے سی کے نیچے بیٹھے ہوئے آرام کر رہے ہوتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر لگا کر گرم بستر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے مجاہدین سرحدوں پر ٹھنڈی ہواؤں میں، ٹھنڈی یک ہواؤں میں اور گرمی کی لو میں وطن عزیز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نور جہاں نے کہا، کیا کہا؟ اس نے کہا پنجابی میں، اے شیر بہادر غازی نے، اے کسے کولوں بھی ڈردے نہیں، انہاں دشمناں کولوں کی ڈرنا، یہ تے موت کولوں بھی ڈردے نہیں، انہاں دشمناں کولوں کی ڈرنا، یہ تے موت کولوں بھی ڈردے نہیں، اے اپنے دیس کی عزت لئی، اے اپنے دیس کی عزت لئی جان اپنی دیندے وار کڑے، اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے، تو لبدی پھرے بازار کڑے۔ تو بات یہ ہے کہ اس ماں کو پتہ ہے جس کا جوان بیٹا جو ہے وہ شہید ہو گیا، لیکن پھر وہ فخر کر رہی ہوتی ہے۔ تو عزیز دوستو، مجاہد کی للکار کیا ہے؟ مجاہد کا مشن کیا ہے؟ مجاہد کی للکار ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رکے برگے گلاب،
خون دل دے کے نکھاریں گے رکے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔